السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ناظرین کرام سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو صحیح و سلامت رکھے، تمام بیماریوں سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان سے سوال کیا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھا اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 10 دنوں تک، یعنی قربانی کے 10ویں ذی الحجہ تک اپنے بالوں کو نہ کٹوائے اور نہ ہی اپنے ناخن کاٹے۔ یہ حدیث پاک پیش کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال یہ کیا گیا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن اس نے اپنے بال ان دنوں میں کٹوا لیے ہیں اور پھر اپنے ناخن بھی انہی ایام میں کٹوا لیے ہیں، کاٹ لیے ہیں، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا، اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی حکم عدولی کی ہے کہ اس نے قربانی کا ارادہ تو کیا ہے لیکن اس نے بال کٹوا لیے ہیں اور پھر ناخن بھی کٹوا لیے ہیں، کاٹ لیے ہیں، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے اور ایسے شخص کی قربانی کیا بلا کراہت کے صحیح ہوگی یا نہیں؟ محترم ناظرین کرام، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان اس سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال نہ کٹوائے اور نہ ہی اپنے ناخن کاٹے۔ یہ حدیث پاک جو ہے اس کا جو حکم ہے یہ حکم صرف اور صرف استحبابی ہے۔ اگر کوئی شخص اس حدیث پاک پر عمل کرے تو بہتر ہے اور اگر عمل نہیں کرے گا تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث پاک کا جو حکم ہے وہ استحبابی ہے اور اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی حکم عدولی کی ہے، اس کو یہ بھی نہیں کہا جائے گا۔ رہا یہ سوال کہ اس کی قربانی صحیح ہوگی یا نہیں بلا کراہت کے، تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اس کی یہ قربانی بلا کراہت کے درست ہو جائے گی، اس میں کوئی نقص نہیں آئے گا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے 31 دن تک کسی عذر کے سبب یا بلا عذر کے اپنے بال نہیں کاٹے اور اپنے ناخن بھی نہیں کاٹے اور پھر ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو 10ویں ذی الحجہ تک 41 دن اس کو ہو جائیں گے، یعنی 41 دن ایسے اس کے ہو جائیں گے کہ جس میں اس نے اپنے بال بھی نہیں کاٹے ہیں اور نہ ہی ناخن کاٹے ہیں، تو 41 دن تک اس کی یہ دن شمار ہو جائیں گے اور 40 دن سے زیادہ بال نہ کاٹنا اور ناخن نہ کاٹنا یہ گناہ ہوتا ہے اور مستحب پر عمل کرنے کے لیے کسی گناہ کے ارتکاب کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ یعنی اگر وہ شخص 41 دن تک اپنے بال نہیں کاٹے گا تو وہ گناہ گار ٹھہرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے 40 دن سے زیادہ اپنے ناخن نہیں کاٹے ہیں، بال نہیں بنوائے ہیں۔